چوہا ٹینکی کے اندر گرا ہوا تھا اور اس کا ہمیں پتہ نہیں چلا، تو جب ہم ٹینکی صاف کر رہے تھے تو اس وقت وہ ہمیں اس کا پتہ چلا، تو جو اس پانی کو ہم نے استعمال کیا اس کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سنا تھا کہ جنابت کی حالت یعنی ناپاکی کی حالت میں ناخن یا بدن کے بال کاٹنا جو ہے حرام ہے۔ اچھا، پہلا مسئلہ جو یہ ہے کہ ٹینکی کے اندر اگر چوہا گرا تھا تو اگر یہ معلوم تھا کہ چوہا کب گرا ہے، چوہے کے گرنے کا اگر یقینی طور پر کوئی وقت معلوم ہے، کسی نے دیکھا ہو کہ اس دن گرا تھا، تو ظاہر بات ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو اگر یہ معلوم نہیں ہے تو پھر اس گرا ہوا جو چوہا تھا اس کو دیکھا جائے گا کہ اب چوہا اگر ٹینکی پانی کے اندر گر جاتا ہے تو اگر اس کا کم عرصہ ہوا ہو تو وہ تو اسی حالت میں ہوتا ہے جس طرح وہ چوہا عام نارمل حالت میں ہوتا ہے، اسی طرح اگر ہے تو پھر اس کا الگ حکم ہے۔ اگر پھولا پھٹا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا زیادہ عرصہ ہوا ہے تو اس کا الگ حکم ہے۔ تو اب چوہے کو نکالنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پھولا یا پھٹا ہوا تو نہیں ہے۔ اگر پھولا ہوا بھی نہیں ہے، پھٹا ہوا بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ نیا اس کے اندر گرا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے، ایک دن اور ایک رات پیچھے جائیں گے، آپ یہ تصور کریں گے کہ یہ ایک دن ایک رات جو ہے پہلے، یعنی 24 گھنٹہ اس کا ہوا ہے اس میں گر کر، تو 24 گھنٹے کی جو ہے ایک دن ایک رات کی نمازیں اگر کسی نے اس پانی سے وضو کیا ہو تو وہ کیا کریں گے، اس کی نمازیں لٹائیں گے، اور اسی طرح اس پانی کے اندر اس سے ایک دن ایک رات کے دورانیہ میں جو کپڑے اس سے دھوئے گئے تھے ان کو دوبارہ دھویا جائے گا۔ اگر وہ پھولا ہوا ہے یا پھر پھٹا ہوا ہے تو اب 3 دن 3 رات پیچھے جائیں گے اور یہ تصور کریں گے کہ اب 3 دن اور 3 راتوں سے یہ چوہا اس کے اندر پڑا ہوا تھا، اور اس دورانیہ کے اندر جو نمازیں پڑھی گئی ہیں ان کو لٹایا جائے گا۔ جن لوگوں نے اس پانی سے وضو کیا تھا ان کے لیے یہ حکم ہے، اور اسی طرح جو ہے اس پانی سے ان 3 دن اور 3 رات کی دورانیہ میں جن لوگوں نے اس پانی سے کپڑوں کو دھویا تھا ان کپڑوں کو دوبارہ دھویا جائے گا، وہ ناپاک شمار ہوں گے۔ یہ مسئلہ اس کا تھا کہ چوہے کا گر۔ دوسرا سوال جو آپ نے کیا تھا کہ یہ جو ناخن اور بال بدن کے جو کاٹنے کی بات ہے کہ جنابت کی حالت میں، یہ حرام نہیں ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن انسان کو اٹھایا جائے گا اللہ کے سامنے، اس کو حشر کی طرف جب لے جائے گا، اس وقت اس کے بدن کے تمام اعضاء کو، جتنے اعضاء اس سے کاٹے جائیں گے، جو کچھ ناخن، جو کچھ بال، سب کچھ جو کاٹے گئے تھے وہ سب کے سب اس کی بدن کی طرف لٹایا جائے گا، کیونکہ جو نعمت اس کو ملے گی اس کو بھی کیا کرنا ہے، اس نے پورے اپنے بدن کے ساتھ اس کا مزہ لینا ہے، اور اگر عذاب ہے تو سب عذاب کا اس کو کیا عذاب چکنا ہے، تو سارا کچھ اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا۔ تو اس وقت ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اعضاء، جو چیزیں، جو بدن کے ناخن ہو گئے یا بال ہو گئے جو جنابت کی حالت میں کاٹ کر پھینک دیے گئے تھے، جنبی ہو گیا آدمی اور وہ کاٹ دیے، اس کے بعد غسل کیا، تو وہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے، سلہ ضیعنی ولم یغسلنی، اے اللہ اس بندے سے پوچھے، اس نے ہمیں ضائع کر دیا اور ہمیں دھویا نہیں، یعنی ہمیں ناپاکی کی حالت میں اس نے اپنے بدن سے کاٹ کر پھینک دیا، اور چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں پاک کرتا، صاف کرتا۔ اس روایت کے اندر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، لیکن ضعیف روایت کی اگر مختلف سندیں ہوتی ہے تو حسن کے درجے میں آتا ہے، تو اسی لیے تو ضعیف ہو یا حسن ہو، فقہا نے یہ کہا ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ جنابت کی حالت ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، بندہ اپنے ناخن نہ کاٹے اور اپنے بال نہ کاٹے، پہلے جنابت کی حالت جو ہے وہ دور کرے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بال یا ناخن وغیرہ کاٹے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔